نیشنل ورکنگ وومن ڈے ان خواتین کے لیے منایا جاتا ہے جو کہ گھر سے نکلتی ہیں اپنی گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، اور جب وہ کسی غلط انسان کو روکتی ہیں، جب انہیں ہراسٹ کیا جاتا ہے، جب انہیں ستایا جاتا ہے اور جب ان کے ساتھ کچھ غلط کیا جاتا ہے، ایسے میں وہ اپنی فریاد لے کر کہاں جائے؟ ایسا ہی ایک ادارہ جہاں پر خواتین کی آواز کو دبایا نہیں جاتا بلکہ سپورٹ کیا جاتا ہے، خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے ساتھ۔ There's a big difference here in Pakistan and UK. In UK, if anyone, because this human nature, this is not only in Pakistan, it's all over the world. In UK, most of the women suppose being harassed, what we are doing, instead of, they are not going to the court. First, if you are going to the court, they will ask, have you applied the creation protocol to the concerned? Either is an individual or organization. First we are signing the creation protocol, and would you believe 95% cases are being settled out of the court. سیکنڈ ورلڈ وار میں زیادہ مرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے، خواتین کا ریشو 30+1 ہو رہا تھا کہ ایک مرد ہے تو سامنے 25 سے 30 خواتین۔ تو یہ وقت تھا کہ یورپ کے مرد جنگیں لڑ رہے تھے تو خواتین سامنے گھروں سے نکلی، فیکٹریوں میں کام کی، پلیں بنائیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم مردوں کو یہ باور کرایا کہ نہیں، ہم آپ سے کسی بھی حال پیچھے نہیں۔ قابل رسپیکٹ ہے یا رسپیکٹفل ہے، اس طرح کا کوئی رول ہی نہیں بنا تھا۔ یہاں پہ میں ایک اور بہت اہم بات کا ذکر کروں گی کہ 2001 سے پہلے سیکشل ہراسمنٹ کا اردو لغت میں ترجمہ ہی موجود نہیں تھا۔ 2001 میں سیکشل ہراسمنٹ کو جنسی حراسیت کا نام دے کے لغت میں شامل کیا گیا تھا۔ مطلب اس سے پہلے ہم لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ فیمیل کے ساتھ کوئی سیکشل ہراسمنٹ ہو سکتا ہے۔ ورکنگ وومن میری نظر میں دوہری ذمہ داری کاندھوں پر معاشرت، گھر والے اور مستقبل سب ساتھ لے کر چلتی ہے، تنہا کئی محاذوں پر لڑتی ہے، تھکن اندر اتارے لمحہ لمحہ مصروف رہتی ہے، سوچتا ذہن خواب دیکھتی آنکھیں جو رکھتی ہے، فطرت سے بھی جو لڑتی ہے، عزت کے خاطر بہت کچھ سہتی ہے، شعور کی قیمت بھی جو ادا کرتی ہے، لب کشائی کی سزا بھی جھیل جاتی ہے، معاشرے کی سوچ سے ٹکرا جاتی ہے، روایت کی بیڑیاں منظور نہیں اسے، جبر مسلسل کی دیواریں بھی توڑتی جاتی ہے، عزت پاتی ہے، شہرت پاتی ہے، سراہی بھی جاتی ہے، اور محبت میں اکثر فنا بھی ہو جاتی ہے، گھڑی کی ٹک ٹک سے بندھی ہاتھوں کی لکیروں سے لمحے سمے کے چکر سے کھیل جاتی ہے، گرتی ہے، سنبھلتی ہے اور پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے، مت سمجھنا اسے کمزور عورت، ورکنگ وومن بلند حوصلہ، مضبوط ارادوں کی مثال ہوتی ہے، یہ خود ہی اپنے لیے اپنی ڈھال ہوتی ہے۔ میں نے ایز اے عبادت لیا کیونکہ اس کام میں نے کالز بھی ریسیو کی، دھمکیاں بھی ریسیو کی، پریشر بھی تھا میرے اوپر، مگر میں کسی سے نہیں ڈری، اللہ کا ساتھ تھا اور میں یہاں تک پہنچی، اور اس معاملے کو لیتے ہوئے مجھے 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ سب سے پہلے جو ہے کچھ خواتین جو سورس آف انسپریشن ہے ہمارے لیے، تو میں ان کا نام لوں گی محترمہ فاطمہ علی جناح۔ شی واز دا بیسٹ آئیڈیل ماڈل فار اس۔ اگر ہم پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں، ہر اچیومنٹس، ہر موومنٹس to empower women by creating safe and secure working environment and by also providing speedy dispensation of justice to the victims of sexual harassment. In the end, I'll end this with the saying of our great leader, Qaida Azam Muhammad Ali Jinnah, that no nation can rise to the height of its glory unless your women are side by side with you. خواتین کو ہراسمنٹ کے بعد جو اتنا زیادہ تذلیل کا شکار اس کرب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعید احمد شیخ ہے اور میں یہاں پر ڈائریکٹر ہوں پوسٹڈ، اور میں ایگزیکٹو سروس سے ہوں اور یہاں پر گزشتہ سال سے پوسٹڈ ہوں۔
بیسیکلی یہ ادارہ جو ہے خواتین کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے اس کا قائم ہوا تھا، چونکہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک پیسفل اور سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے خواتین کو جو باہر کام کر رہی ہیں، اور ان کے لیے ایک پیسفل ماحول کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں. بیسیکلی ہم نے ایک کمرے سے سٹارٹ لیا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اس کو اب اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اپنے دائرے کو، اور ہم نے اپنی ریجنل آفیسز بھی کھولی ہوئی ہیں. تھرو آؤٹ سندھ میں ہم نے اپنے اس ادارے کو اسٹیبلش کیا ہے. اسی اسنا میں پھر ہم اس میں اویئرنیس کمپینس کرتے رہتے ہیں، سیمینارز کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم آئی ٹی کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، تاکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کا دور ہے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا اس طریقے سے ایپس کے ذریعے خواتین کو انکریج کیا جائے گا. اگر ان کے خلاف کوئی کرائم ہو رہا ہے، اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کو آگے لانا چاہیے، اور پھر ان کو ساری سروسز پرووائڈ بھی ہم کرتے ہیں، جیسے لیگل کونسل کی سروسز ہوتی ہیں یا پھر سائیکیٹری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وکٹم جو ہوتا ہے وہ اس ٹراما سے گزرتا ہے، اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو کلپریٹس ہوتے ہیں عموماً وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بیک اپ میں بہت سب کچھ ملتا ہے، اور جو وکٹم ہوتا ہے وہ بیچارہ پہلے سے ہی پریشان ہوتا ہے، اس کی مینٹل سچویشن میں خراب ہوتی ہے، وہ اتنی ہمت نہیں گیدر کر سکتا کہ وہ ایسے اداروں میں جائے جہاں پر ایک قدم آنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ون ونڈو آپریشن میں ہم ان کو گھر بیٹھے وہ ساری چیزیں پرووائڈ کریں، لیگل اسسٹنس پرووائڈ کریں، ایڈمنسٹریٹو سیکورٹی ہم ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ وہ آگے آئیں. اور پھر جو جوڈیشل ایک پروسیس شروع ہوتا ہے، پھر ان کے خلاف جو بھی ایک ہمارے ایکٹ میں پروویژن ہیں سزائیں، اس کے حساب سے کیسز چلتے ہیں، اور پھر وہ ان کو سزا بھی ہوتی ہے، اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا ہے. اور میسیج صرف یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو ہم ایک پیسفل معاشرہ دیں، ماحول دیں، ان کی اویئرنیس کریں، ان کے حقوق کا بتائیں ان کو ہم، اور ان کی چیزوں کو، تاکہ وہ پھر وہی پیغام دوسری خواتین تک بھی پہنچے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن مور دین 50% اراؤنڈ خواتین پر بیسڈ ہے. تو کوشش یہی ہے، ایفرٹس ہیں، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں ہے. تھینک یو. وعلیکم السلام. میرا نام کرن شیخ ہے اور یہاں پہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں. میرے خیال سے ڈائریکٹر صاحب نے پورا بریف تو کر دیا ہے. اچھا میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی کہ خواتین کے ساتھ ضروری نہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ ہو، مختلف طرح کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ والدین اپنی بیٹیاں تو ہوتی ہیں مگر بھائی بہن ان کے حقوق نہیں دیتے. ہاں بالکل، یہ بہت کامن ہے. انٹیریئر میں تو ہے ہی ہے. ہماری پڑھی لکھی خواتین شہروں میں بھی ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے پراپرٹی میں. یہ بہت ایک کامن پرابلم ہے ہمارے پاس. ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں کی عورتیں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن پڑھی لکھی عورتوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. مطلب شہر میں بھی عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بہن ہے تو اس کو وہ نہیں ملتا. نہیں، یہاں پہ بھی پڑھی لکھی عورتیں بھی ہوں تو ان کے بھائی بھی یہی کہیں گے کہ نہیں بس اب آپ کی شادی ہو گئی، آپ کو جو ملا دیٹس اٹ. یعنی کہ جہیز کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ آپ گفٹ دے دیے کہ اب آپ کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں. اللہ اور اس کے حساب سے بھی اور قانون کے حساب سے آپ قانون اللہ شریعت میں تو ہے نا، شریعت میں تو بالکل ہے، لیکن بس ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا ایکٹ ہو کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہنوں کو رائٹ نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے، کوئی ایکٹ ہونا چاہیے، تبھی جا کے کچھ بہتری آئے گی. وعلیکم السلام. بیسیکلی میں ایک بیوروکریٹ ہوں، لیکن میں نے یہ فورم جوائن کیا اور یہاں پہ ایز اے اسٹار میں کام کر رہی ہوں. اور یہ ادارہ جو ہے خواتین میں جب خواتین کسی ادارے میں کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس ہراسمنٹ سے پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے ہے، ان کو جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے ہے. اگر وہ یہاں پر آتی ہیں تو ان کو بہت ہی ایک امیکیبل اور فرینڈلی پروسیجر ملتا ہے. ان کو تھانہ کچہری کا بالکل بھی تھانہ کچہری کا یہاں پر ایک ماحول نہیں ہے. وہ جسٹ یہاں پر کمپلینٹ فائل کرتی ہیں اور فری آف کاسٹ ان کو جسٹس مل جاتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس اتنی آسانی سے نہیں ملتا، لوگ دباؤ ڈالتے ہیں، تو آپ لوگوں پہ بھی دباؤ ڈلتا ہوگا جو بڑے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اگر ہمارا جو رول ہے اگر وہ رول اگر صحیح پلے نہیں کر سکتے تو پھر اس فارم کا کیا فائدہ. جیسے ہر جگہ پہ پریشر ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ چیلنجز آتے ہیں، مشکلات تو آتے ہیں، ہنڈرنسز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنا رول پلے کریں گے، اسی لیے ہم یہاں پر ہیں. اور وہ الحمدللہ وہ پوری طرح سے ہوتا ہے، کسی پریشر کو یہاں پر نہیں لیا جاتا ہے اور اکارڈنگ ٹو جسٹس جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے جب بھی لوگوں کو سزائیں بھی مل رہی ہیں، ان کو پینلٹیز بھی لگ رہی ہیں، حالانکہ بہت ہائی اپس بھی ہیں اس کے باوجود بھی. وعلیکم السلام. جی بالکل الحمدللہ بالکل ٹھیک. بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے اویئرنیس دیتی ہیں، کس طرح سے انہیں شعور دیتی ہیں
کہ وہ جو ہے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے ہراسمنٹ وغیرہ لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, خواتین کو بہت بری طرح سے تذلیل کا شکار کیا جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, اب میں یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اویئرنیس کے طور پہ کام کرتی ہوں, اور میرا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہاں یہاں پہ وہ ہوتا ہے اویئرنیس سیشن دینا لوگوں کو, اس ایکٹ کے بارے میں اویئرنیس دینا, سیکشول ہیراسمنٹ کے بارے میں اویئرنیس دینا. اس حوالے سے ہم پبلک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو انوائٹ کرتے ہیں یہاں پر ہماری آفس میں اور اویئرنیس سیشن دیتے ہیں. اس میں مین مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے آبزرو کیا ہے یہاں پہ کافی لوگوں کو اس ایکٹ کے بارے میں نہیں پتہ, اسپیشلی خواتین کو. تو ان کو سب سے پہلے تو یہ بتانا کہ ایک ایکٹ ایسا موجود ہے کہ اگر آپ کے ساتھ سیکشول ہیراسمنٹ ہوتی ہے تو آپ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے. تو اس میں ہم پوری انہیں گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس ادارے سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, کس طریقے سے سیکشول ہیراسمنٹ کو ڈیل کر سکتی ہیں. جی کہ بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کل رات اس کی لاسٹ قسط جی ابھی جیسے آپ کے یہاں سیما صاحبہ بھی ہیں جی جی تو میں اس پہ بات کروں گی کہ اس میں آیا کہ خواتین کو گھر کے اندر کے مرد جو ہوتے جی ہیں وہ بھی ہراس کرتے ہیں, جی تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہوتی تو وہ بھی ہیراسمنٹ ہے, لیکن ہمارا جو ادارہ ہے وہ اس چیز سے ڈیل نہیں کرتا, کیونکہ وہ پھر آپ کا آ جاتا ہے ڈومیسٹک وائلنس میں. ہم صرف ڈیل کرتے ہیں جو ورک پلیس پہ ہیراسمنٹ کی جاتی ہے اس سے. جی کیونکہ اکثر لوگوں کو یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر میں روڈ پہ کھڑا ہوں, میرے ساتھ عورت خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے تو ہم کہاں جائیں, اور یا اگر ٹرانسپورٹ پہ ہوتی ہے تو وہ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کے اس میں آتی ہے. ہماری ڈیل کرتی ہے جو آپ کا ورک پلیس ہوتا ہے. اب ورک پلیس ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بند بلڈنگ میں کام کر رہی ہوں, ورک پلیس آپ کا ہو سکتا ہے آپ کھلی جگہ پہ کام کر رہے ہو, وہاں جہاں بھی آفیشیل آپ کی ڈیوٹیز کیری آؤٹ ہوتی ہیں اسے ہم ورک پلیس کہتے ہیں. اس پہ اگر جو بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو اس کے لیے آپ اس ادارے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, اور ہمارے ادارے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں کہ وہ آگے آئیں. اب وہ دیکھیں اب 21 صدی میں ہم رہ رہے ہیں, ابھی بھی خواتین اگر چپی ساتھ لیں گی کہ یہ سوشل ٹیبو اس پہ بات نہیں کر سکتے, تو جو آگے والی جنریشن ہے وہ اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے گی. اب ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ بینگ ورکنگ لیڈی ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کی, میں اور دوسری جو بھی خواتین ہیں, کہ اس چیز کو اب اس بارے میں بات کریں, کیونکہ جب ہم بات کریں گے لوگوں کو اویئرنیس آئے گی. چپ کر کے بند کر کے رکھ لیں گے چیزیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. بالکل شعور پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے. جیسے جب لوگوں کو اس ادارے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو عورتیں کانفیڈنس میں آتی ہیں کہ بھائی ہاں ایک ادارہ موجود ہے, ہمارے لیے پیچھے ایک بیک بون میں ایک سپورٹ کھڑی ہے. اگر ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز آ سکتی ہے, ہم ایک فورم ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں اور اپنے لیے, اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.